آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ آج کی ہماری تلاوت پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اور اس کی 8 آیت سے 13 آیت تک پڑھیں گے۔ آج کی تلاوت پیدائش کی کتاب 3 باب اور 8 آیت سے 13 آیت تک ہم مطالعہ کریں گے۔ اور انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم نے اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی، میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اسی نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ آج کی ہماری تلاوت پیدائش کی کتاب سے جو کی گئی ہے، آدم اور حوا کی کہانی، اس میں سے ہم 3 باتیں سیکھیں گے۔ آج کا کلام جو ہے وہ کافی بنیادی بھی رہے گا اور بہت ہی بیسک باتیں ہم سیکھیں گے۔ اس میں سے آج کی اس تلاوت میں سے جو 3 باتیں سیکھیں گے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں خدا سے جدا کرتی ہے۔ وہ ایسا کیا واقعہ ہے جو ہمیں خدا اور ہمارے رشتے کے بیچ میں آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتہ جو پہلے برقرار تھا منتقع ہو گیا، اور وہ وجہ گناہ ہے۔ آج ہم گناہ کے متعلق سیکھیں گے پہلی بات۔ دوسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اقرار کریں بجائے اس کے کہ ہم چھپائیں۔ جیسے خدا نے آدم کو آواز دی اور آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں نے خود کو ننگا پایا اور چھپایا، یعنی وہ اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے، دوسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان کو ترک کر سکیں۔ تیسری بات یہی ہوگی کہ ہم انہیں ترک کر سکیں۔ آئے ہم ان کا اطلاق اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، اور وہ وجہ گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، آپ لوگوں نے بے شمار پادری صاحبان سے کلام سنے ہوں گے، چاہے وہ ایمان کا کلام ہو، بھروسے کا کلام ہو، خدا پر توکل کا کلام ہو، خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا کلام ہو۔ سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ رشتہ جو خدا کے ساتھ ہے ہمارا، اگر تو برقرار ہے تو مضبوط ہو، اور اگر تو اول ہے ہی نہیں تو وہ رشتہ مقرر ہو سکے، وہ بن سکے وہ رشتہ۔ آدم اور حوا خدا کے ساتھ تھے، خدا نے انہیں خلق دیا، باغ دی، باغبانی کرنے کے لیے باغ دیا اور ہر چیز کا اختیار دیا اس باغ میں، اور کہا کہ ایک درخت جو بیچ میں اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کی رفاقت تھی ان کے ساتھ، خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے بات کرتا تھا، لیکن وہ رفاقت ختم ہو گئی۔ کیسے؟ گناہ کی بابت، گناہ کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، تا ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ جو برقرار ہے وہ ٹوٹ جائے۔ آدم نے بھی ایسا ہی کیا اور ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسی سے تعلق کہ ہم کس طرح گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ نسل آدم ہونے کی حیثیت سے گناہ ہماری فطرت میں ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو آج ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا اول تو، کیونکہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس سے نکل جائیں گے، اس باؤنڈری سے باہر آ جائیں گے۔ اور اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ اصول ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں آج اپنے دلوں میں گھر لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلا اصول کہ گناہ ہے کیا،
یہ بات ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گناہ ہے کیا۔ ہر وہ کام یا وہ سوچ جو ہمیں خدا کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرے یا جس سے خدا ناراض ہو، وہ گناہ ہے۔ بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ کام یا سوچ جو خدا کے خلاف ہمیں کام کرنے میں آمادہ کرے، وہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیں آدم اور حوا اس باغ میں رہتے تھے، خدا ان سے بات کرتا تھا، سانپ کے آنے سے قبل وہ خدا سے رفاقت رکھتے تھے اور خوش تھے، لیکن جب سانپ آیا اور اس نے حوا کو کہا بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو اب یہاں غور کریں کہ حوا نے اسے وہیں روکنے کی بجائے اس سے سوال و جواب کا تبادلہ کیا، اور جب اس نے سوال و جواب کا تبادلہ کیا اور اس نے پھر درخت کو دیکھا تو اسے وہ اچھا معلوم ہوا، لہٰذا اس نے وہ سوچ کو اپنے اندر آنے دیا۔ اس سوچ کی پیدائش بذات خود گناہ نہیں، لیکن اس سوچ کی پیدائش کو وہ پناہ دینا گناہ ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی سوچ ایسی آتی ہے جو خدا کے خلاف ہے، کوئی کام ایسا آتا ہے جو خدا کے خلاف ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہیں پہ فل سٹاپ لگا دیں اس چیز پہ، وہیں پہ اسے بند کر دیں، وہیں پہ اسے روک دیں، تاکہ وہ آگے جا کے خدا کے خلاف کام کرنے والی بات نہ بنے اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اسکول کالج یا جو بھی اپنے گھر میں کام کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کیا ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے خدا اور ہمارا رشتہ نہیں بن پا رہا۔ آدم اور حوا کو خدا نے سب کچھ دیا، پورے باغ عدن کا اختیار دیا، لیکن وہ اس میں بھی مطمئن نہیں تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا، ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن تو بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہے اور شاید ہم اس گناہ کی پہچان نہیں کر پا رہے، اور اگر ہم پہچان کر لیتے ہیں تو ان کا اقرار نہیں کرتے، اور اقرار کر لیتے ہیں تو انہیں ترک نہیں کرتے۔ تو آئیں آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ آج کی پہلی بات یہ کہ ہمیں تو اول گناہ ہی نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ فعل ہے جو ہمیں خدا سے الگ کر دیتا ہے، اور ہماری زندگیوں سے جو مقصد خدا ہم سے لینا چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ تو آج اس ڈیفینیشن کو اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں کہ وہ کام، وہ سوچ جو خدا کے خلاف ہو، یا کوئی ایسی سوچ بھی جو خدا کے خلاف آگے بن سکتی ہے، اسے وہیں روکیں اور اسے خدا کا قیدی بنائیں، اور خدا سے پوچھیں کہ کیا میری سوچ، کیا میرا پلان، کیا میرا واقعہ یہ صحیح ہے، اور اگر نہیں صحیح تو اسے وہیں ختم کر دیں، اسے وہیں ٹرمینیٹ کر دیں۔ اسی کے چلتے ہم سمسون کی کہانی دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے منصوبے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے کہ مردے کو ہاتھ نہیں لگانا، بالوں پہ استرا نہیں لگانا، اور مے نوشی نہیں کرنی، اور سمسون پے در پے گناہ کرتا چلا گیا۔ اس نے شیر کے منہ سے شہد نکالا، مردے کو چھوا، مے نوشی کرنے لگا، اور دلائلہ کے عشق میں استرا بھی لگوایا۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں وہیں تک نہیں رکھتا، بلکہ اور آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اور گر جائیں اور خدا سے اور دور ہو جائیں۔ تو لہٰذا آج اس پہلی بات کو اپنے ذہنوں میں ڈالیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں یہ ڈھونڈیں کہ ہم کہیں گناہ تو نہیں کرتے جس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہیں۔ اور اسی کے چلتے دوسری بات بھی یہیں سے آتی ہے کہ اگر ہمیں گناہ کی نشاندہی کی جا چکی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا گناہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اقرار کر لیں، اور اقرار نہ صرف خدا کے سامنے بلکہ ان لوگوں کے سامنے جن کا ہم نے گناہ کیا ہے، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور سچے بن سکیں۔ اس کی ہم بہت ساری بائبل مقدس میں مثالیں ہیں، جس میں سے ایک مثال ہم عقن کی دیکھتے ہیں۔ خدا نے منع کیا کہ خدا کی مخصوص کی بھی چیزوں کو خدا کے حضور ہی دینا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا۔ عقن نے وہ خدا کے مخصوص خزانے میں سے چیزیں اپنے پاس رکھ لی، اور اسے لگا میں بچ گیا ہوں، اسے لگا میں نے چھپا دیا، خدا سے چھپا لیا میں نے۔ لیکن جب شکست ہوئی، یشوع خدا کے حضور اندھے منہ رونے لگا کہ اے خدا ہمیں شکست ہوئی ہے۔ خدا نے کہا گناہ ہے، اس قوم میں گناہ۔ عقن کے پاس موقع تھا،
اکن جا سکتا تھا یشوع کے پاس اور کہتا کہ اے نبی میں نے خدا کا گناہ کیا ہے، بے شک خدا رحیم ہے، خدا رحم کرتا اور شاید بچ جاتا اکن، لیکن اس نے وقت تک وہ سامنے نہ آیا جب تک کرے سے نہ نکلا۔ جب کرے میں اس کا نام آیا تب پتہ چلا کہ اس نے خزانہ لیا ہے اور یہ گناہ گار ہے۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ ہم خدا سے کچھ چھپا نہیں سکتے، وہ خالق ہیں، اس کی نظر نیک اور بد دونوں پہ لگی رہتی ہیں۔ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ سب سے پہلے تو ہم ان گناہوں کی نشاندہی کریں، ہم دیکھیں بائبل مقدس سے کمپیئر کریں اپنی زندگی کہ کیا ہم خدا نے جو ہمیں اصول دیے ہیں کیا ہم ان کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر نہیں چلتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں کا اقرار کریں خدا کے سامنے۔ داؤد کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ نبی داؤد کو بھیڑ کی مثال دیکھ کے اس کے گناہوں کا اقرار کراتا ہے۔ ایک نبی ہونے کے باوجود بھی داؤد اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور خدا کے حضور معافی مانگتا ہے۔ آج ہم ایک عام انسان ہو کر بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنے میں اتنا ہچکچاتے ہیں اور کمتری فیل کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے گناہ کرتا ہے۔ تو جب ایک نبی نے اقرار کر لیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اقرار کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے حضور گریں اور کہیں اے خدا میں نے تیرا گناہ کیا، مجھے معاف کر۔ حنانیہ اور سفیرہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ پطرس نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہی ہے سب؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حنانیہ اور سفیرہ کے اپنے فیصلہ تھا یہ کہ وہ جائیداد بیچ کر خدا کو حصہ دیں گے اور پورا حصہ دیں گے، لیکن انہوں نے خدا کو آدھا حصہ دیا اور آدھا خود رکھ لیا۔ لیکن جب وہ پطرس کے پاس گئے تو دونوں نے جھوٹ بولا اور وہ مارے گئے۔ انہیں لگا وہ خدا کے بندہ سے چھپا رہے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ وہ خدا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آج ہمیں بھی غور کرنا ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہماری زندگی میں جو شاید ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں گناہ۔ آج کے دور کی بیرا روی میں لوگ اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ گناہ اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ شاید ہم ان پر غور بھی نہیں کرتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اور سیکھیں کہ جو حدود خدا نے ہمیں دے دی ہے، جو حکم خدا نے ہمیں دے دیا ہے، اس پر انسانی حکمت استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خدا نے کہا ہے یہ کام نہیں کرنا، مطلب نہیں کرنا، ہم اپنی حکمت لگا کر اس سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ جو خدا نے حدود مقرر کی ہے اسی حدود میں رہ کر اس کام کو وہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو اس کا اقرار کریں تاکہ ہم اپنے نشاندہی کے بعد یہ جان سکے کہ ہمیں یہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ ان تینوں مثالوں میں اکن، حنانیہ، سفیرہ، سب نے کوشش کی کہ اپنے گناہوں کو چھپایا جا سکے، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ ہمیں چاہیے اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ ہم نے جو بات سیکھی پہلی کہ گناہ کی وجہ سے ہمارا رشتہ خدا سے ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے، ان چیزوں سے، ان حالاتوں سے دور رہیں جو ہمیں اس طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر چیز سے پیچھے ہٹیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، اور اگر ہم گر جائیں، انسان کی فطرت ہے گر جاتے ہیں۔ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی اور ایک ہوتا ہے انٹینشنل۔ عادتاً گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ گناہ وہ کرتا رہتا ہے، اور حادثاتی گناہ وہ ہوتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی کر دیتا ہے۔ وہ جیسے داؤد سے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو گیا، اور خدا نے اس کی بابت لکھا کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔
اسی کے ساتھ آج کے کلام کی آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ اس کلام کی مرکزی بات اور اس کلام کا مرکزی عنوان بھی رہے گا۔ ہم نے پہلی بات سیکھی کہ گناہ نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم خدا میں مطمئن نہیں ہوتے جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں وب تک ہم گناہ کی طرف مائل رہیں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ جب ہمارے گناہ کی نشاندہی ہمیں کی جا چکی ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا گناہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اقرار کریں۔ اور تیسری بات جو آج ہم سیکھیں گے اور جو مین ہے آج کی بات، وہ یہی ہوگی کہ ہم اسے ترک کریں۔ اگر ہم گناہ کی نشاندہی کر لیتے ہیں، اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں، لیکن اسے ترک نہیں کرتے، تو پھر پہلے دو سٹیپس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حنانیہ سفیرہ کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے انہیں بلایا اور پطرس نے ان سے پوچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پاس ایک دوسرا موقع تھا اپنے گناہ کا اقرار کرنے کا۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ انہیں ایک اور موقع ملا کہ وہ بتا سکتے تھے کہ اے نبی، ہم نے آدھا حصہ دیا، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر، تو شاید ان کی سزا کم ہو جاتی، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا۔ نہ صرف اس کی بیوی نے بلکہ شوہر نے بھی جھوٹ بولا، اور وہ دونوں اسی دم مر گئے۔ ہم نینوا کے لوگوں کی مثال دیکھتے ہیں، یونا نے وہاں جا کے انہیں بتایا کہ خدا ناراض ہے اور خدا کا غصہ تم لوگوں پہ بھڑکے گا، تو نہ صرف بادشاہ بلکہ پوری قوم نے روزہ رکھا۔ لیکن کیا صرف روزہ رکھنے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں، آگے لکھا ہے کہ ان سب نے اپنی روشیں بدلی، یعنی اپنے گناہ کا اقرار کیا، روزہ رکھا، اور روشیں بدلی یعنی ترک کر دیا، تب خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اقرار کریں بلکہ ان کو ترک بھی کریں، تبھی خدا کی رحمت ہم پر ہوگی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی مثالوں میں سیکھا کہ جنہوں نے چھپانے کی کوشش کی وہ کامیاب بھی نہ ہوئے اور ان کے نتائج بھی برے نکلے، اور جنہوں نے اقرار کر کے ان کو ترک کر دیا ان پر خدا کی رحمت ہوئی۔ تو آج کے کلام میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کریں۔ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، اس بات پہ غور کریں کہ کیا وہ کام خدا کی مرضی سے ہے، کیا وہ کام خدا کے خلاف تو نہیں۔ اور جب رات میں سونے سے پہلے دعا کرنے لگتے ہیں تو پوچھیں خدا سے کہ اے خدا تو مجھے بتا، کیا میں نے آج کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو تیرے خلاف ہو، جس کی وجہ سے میرا اور تیرا رشتہ ٹوٹ جائے۔ آئے سب اپنے دلوں میں غور کریں۔ آج سب سے پہلی بات یہ سیکھیں کہ گناہ ہے کیا۔ گناہ وہ کام، وہ سوچ جو خدا کے خلاف ہمیں بھڑکائے، وہ گناہ ہے۔ گناہ کی نشاندہی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اقرار کر لیں، نہ صرف خدا کے سامنے بلکہ اس انسان کے سامنے بھی جس کا ہم نے گناہ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نہ صرف اقرار کریں بلکہ اس کو ترک بھی کریں، کیونکہ اگر ہم اس گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں تو پہلے دو سٹیپس بیکار ہو جائیں گے۔ آئے ہم سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور اس کلام کی وجہ سے آج جو خداوند نے آپ تک پہنچایا ہے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اس بڑے دن سے پہلے ہم سوچیں کہ کیا ہم مطمئن ہیں جو خدا نے ہمیں دیا، اور مطمئن نہیں ہیں آدم اور حوا کی طرح پورا باغ عدن ہونے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں تھے، تو کیا آج ہم بھی مطمئن نہیں ہیں؟ اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہے۔ اس گناہ کو ختم کریں، اور اس گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور اقرار کریں اور توبہ کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔